بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد یزدانی، عاشق رسول اور شعلہ بیاں مقرر علامہ خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 بروز جمعرات مختصر علالت کے باعث 54 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے تھے۔ آپ کا جسد خاکی 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ کو گراؤنڈ مینار پاکستان میں لایا گیا، جہاں لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ جنازہ آپ کے صاحبزادے سعد رضوی نے پڑھایا۔ لاہور کی مسجد رحمت للعالمین سے ملحق مدرسہ ابوذر غفاری میں سپرد خاک کیا گیا۔ خادم رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا تھا۔ سچے عاشق رسول پر اگرچہ ان کی زندگی میں بھی بہت کچھ لکھا گیا، مگر ان کی وفات کے بعد علامہ عبدالستار عاصم اور بیگم رسول قادری نے آپ کے حوالے سے ایک کتاب مول علامہ خادم حسین رضوی حیات و خدمات شائع کی۔ کرم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یسرف کالونی لاہور کینٹ نے عمدہ کاغذ پر طبع کی۔ کتاب کے مختلف ابواب میں علامہ خادم حسین رضوی کی حیات پر دونوں مصنفین نے جس عرق ریزی سے رقم کیا وہ قابل تعریف ہے۔ دیپاچہ میں مصنفین رقم طراز ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کسی جماعت کو اتنی مقبولیت نہیں ملی جو تحریک لبیک پاکستان اور اس کے بانی جناب علامہ خادم حسین رضوی کو ملی ہے۔ یہ مقدس جماعت 2015 میں ماض وجود میں آئی اور کئی مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ تحریک نے 2017 میں ضمنی الیکشن میں حصہ لے کر 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو ششد کر دیا۔ اس کی مقبولیت میں سب سے زیادہ کردار مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنی شعلہ بیانی اور عشق رسول کے باعث مشہور تھے۔ وہ شاید پہلے عالم دین تھے جن کے ہر خطاب کا موضوع حرمت رسول اور تحفظ ناموس رسالت ہوتا تھا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی اچانک وفات پر تحریک لبیک کا ہر کارکن گہرے صدمے سے دوچار اور نڈھال ہے، لیکن بالآخر ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے عملوں سمیت اپنے رب کی حضور پیش ہونا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی مشن اور نصب العین پر ان کی قسمت کے کیا کہنے جن کا مشن تحفظ ناموس رسالت ہو۔ حضرت رضوی آج ہم میں نہیں لیکن ان کا مشن ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی نماز جنازہ سے قبل تحریک لبیک کی 18 رکنی مجلس شورا کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نئے امیر کے لیے 3 ناموں پر غور کیا گیا۔ البتہ قرہ سعد رضوی کا نام نکلا جو جامعہ ابوذر غفاری میں درس نظامی کا طالب علم ہیں۔ سعد حسین رضوی نرم مزاج اور فعال رہنما ہیں۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق وہ سوشل میڈیا سے بھی مربوط ہیں اور حضرت مولانا خادم حسین رضوی کی وفات سے قبل تحریک لبیک کا سوشل میڈیا سیل وہی چلا رہے تھے۔ انہوں نے مختلف پیجز بھی بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے تحریک لبیک کے موقف کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اس راستے پر امیر المجاہدین کا نقش ثانی ثابت ہوں۔ نے اپنے تئیں اپنا یہ خراج تحسین اس کتاب کی شکل میں سب اہل تحریک کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے اس مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کتاب میں علامہ خادم حسین رضوی بڑی تحقیق سے آپ کی حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 سے 19 نومبر 2020 عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست
میں آنے سے قبل علامہ خادم حسین رضوی لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد پیر مکی میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے انہیں سرکاری ملازمت سے برخواست کر دیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 1976 میں وہ دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ جب علامہ خادم حسین رضوی جہلم کے معروف مدرسے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ پہنچے تو اس وقت پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف ملک گیر تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں جلسے جلوس کا ماحول بنا ہوا تھا اور کارکنان تحریک ختم کی گرفتاریوں کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد صاحب موجود تھے، جو انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہدی علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین صاحب تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو وہ خادم رضوی دینا گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور میں آپ نے شہداء آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور میں مدرسہ نظامیہ میں 8 سال تعلیم حاصل کے بعد 1988 میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ آپ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور دورہ حدیث شریف کے عالم و فاضل تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد جب آپ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامع مسجد عیدگاہ جہلم کے بعد 1978 میں قرآن مجید حفظ کرنے اور حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا تھا اور وہاں آپ نے اساتذہ کرام کے سامنے 1988 میں آپ کا دورہ حدیث شریف مکمل ہوا اور آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی میں مسجد میں خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000 ماہانہ جو بعد از ختم ہو گئی تھی۔ پھر چوک یتیم خانہ ملتان روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں سے 15,000 ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس بھی دیتے رہے۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائیں کامہ والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے بھی آپ کا تقرر ہوا تھا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو المعالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے تھے، لیکن حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا عدم تھی۔ خاص طور پر ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا موقف حکومت کے برعکس تھا، جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت
سے برخواست کر دیا۔ ممتاز قادری رہائی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ رہے۔ تحریک فدایان ختم نبوت کے امیر رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت تھی۔ ممتاز قادری کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اشرف جلالی سے اختلافات کی وجہ سے اپنی الگ تحریک لبیک پاکستان بنا لی۔ انہوں نے بہت جلد اپنے بے باکانہ بیانات سے دینی جذبات رکھنے والے طبقے میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی انتخاب میں پہلی بار سیاسی منظر نامے پر نمودار ہوئے اور 60,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ NA 4 پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودھرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ 2017 میں نواز شریف حکومت نے ایک پارلیمانری بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کے ایک شق میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے بیانات کی بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ 2018 میں جب حالیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاخی کی تو آپ نے دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی پنجابی ان کی مادری زبان تھی، تاہم انہیں فارسی، عربی اور کئی مقامی زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ شاعری سے گہرا شغف اور لگاؤ تھا۔ کلام اقبال کے حافظ تھے۔ وفات سے چند دن پہلے فیض آباد پر پھر دھرنا دیا۔ اس بار ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا۔ آپ کی چشم کشا زندگی بارے زیر نظر کتاب میں علامہ خادم حسین رضوی پر ایک طاہرانہ نظر، بیماری، رحلت اور آخری دھرنا جنازے کے روح پر مناظر، تحریک لبیک پاکستان کے لیے کے سربراہ سوشل میڈیا صارفین کیا کہتے ہیں، کلام اقبال سے عشق اور کچھ ملفوظات، دو سینئر صحافیوں کے اہم انکشافات، رضوی کا منہج تحفظ ناموس رسالت اور سیاستدانوں کے لیے نمونے کی شخصیت کے ابواب میں علامہ مرحوم کی حیات کو رقم کر دیا۔ ایسی کتاب کا مطالعہ سب کو کرنا چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔